میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالین ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، امارت کیا عاشقوں ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا عاشقوں ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گھنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گھنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات گرامی، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی، خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دستے نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریا سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی اور شجاعت، عفت اور عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے حصے میں تو رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عظیم سرفراشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحم اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اس بین ہندوستان قسطنطنیہ الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفراشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی اور ناامیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ حضرات گرامی، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو وہ اپنا نشے من تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبرد آزما ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدوں اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے اور وہ اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم و ولولے لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گھنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گھنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
اور پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وما علینا.